الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالی جس نے پانی سے بنایا آدمی کو، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی، اور تمہارا رب قدرت والا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پانی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اور بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اس انسان کو بنایا اللہ تعالی نے نطفے سے، پھر اس سے ہڈی بنی، پھر اس سے گوشت چڑھا، انسان کا وجود بنا۔ نسب باپ سے ہوتا ہے، ماں سے نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے
کہ ان کی اولاد کا سلسلہ ان کے بیٹے سے نہیں، ان کی بیٹی سے چلا۔ حضرت آدم، حوا اور حضرت عیسیٰ، ان کا معاملہ الگ ہے، قانون اور ہے، قدرت اور ہے۔ قانون یہی ہے کہ انسان کی پیدائش کا سبب مرد و عورت کو بنایا، مرد و عورت نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمی نہیں، وہ بغیر ماں باپ کے بھی بنا سکتا ہے۔ ہم پابند ہیں، ہم رب نہیں ہیں، ہم بندے ہیں، ہمارے لیے قانون ہے اور ہم اس قانون کے مطابق ہی بات کرتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، یہ قانون ہے، مگر حضرت ابراہیم کو اسی آگ نے نہیں جلایا، یہ رب کی قدرت ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، یہ قانون ہے، مگر اسی چھری نے حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹا، یہ رب کی قدرت ہے۔ تو قانون اور ہے، قدرت اور ہے۔ اللہ تعالی کو قانون کا پابند نہیں جان سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قانون کا پابند ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم قانون پر بھی ایمان رکھیں اور اللہ کی قدرت پر بھی ایمان رکھیں، یہ بنیادی بات ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پانی سے بنایا تاکہ اس کی نسل چلے، جانوروں سے ممتاز ہو جائیں، ان کے رشتے ناطے بنائے، سسرال بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں۔ یہ قانون ہے، مشیت ہے اس کی، اس نے انسانی سلسلہ رکھا، کائنات میں کیا کچھ بنایا، کتنی قسم کی چیزیں ہیں، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سسرال کے حوالے سے بات چلی تھی تو تفسیر روح البیان میں ذکر آ گیا تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اللہ تعالی نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد بھی بنایا۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں آپ کو سنائی تھیں کہ حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح کیسے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر کھجوروں کا تھال منگوایا اور جتنے لوگ موجود تھے ان کے سامنے رکھ کر فرمایا تقسیم کر دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کی شادی پر ہمارے ہاں آج تک رواج ہے، شادیوں پر چھوارے تقسیم کیے جاتے، جس کو خشک کھجور کہتے ہیں۔ حضرت علی سے حضور نے فرمایا میری اجازت کے بغیر کسی سے بات نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میری بیٹی کو لاؤ، وہ لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر کے ایک گوشے میں بٹھا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے گوشے میں بیٹھے تھے۔ حضور نے پانی منگوایا اور پانی لے کر اس میں حضور نے کلی فرمائی اور فرمایا اپنے سینے پر اور سر پر اس کے چھینٹے مار لو۔
حضور نے ان کے لیے تعویذ کیا، اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور ان کے لیے شیطان سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر حضرت علی سے فرمایا پانی لائیے، وہ بھی پانی لائے، ان کے لیے بھی حضور نے ویسا ہی فرمایا اور ان کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی شملہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور معوذتین آخری دونوں قل پڑھے اور فرمایا جاؤ اب محبت سے خوشیوں سے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے اپنی بیٹی کی شادی فرمائی، اگر چاہتے تو پوری کونین سجائی جاتی، کیا کچھ نہ ہوتا، لیکن مجھے اور آپ کو تعلیم دی، ہم شادیوں میں بہت فضول خرچی کرتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا جس کی وجہ سے گناہ بڑھ گئے ہیں، غلط رسم و رواج اپنا لیے، جہیز کے نام پہ مائیوں، مہندی، طرح طرح کی رسمیں ایجاد کر لی، اور اس میں جو ہمارا دل چاہتا ہے روز نئی تبدیلیاں کرتے ہیں، یہ فضول خرچی بھی ہے اور ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا کتنی معزز ہستیاں ہیں، کتنی شان والی ہستیاں ہیں، ان کا بستر کیا تھا؟ بکرے کے چمڑے کا کھال کا بستر تھا، سر کی طرف پورا کھینچتے تو پاؤں کی طرف پورا نہ آتا، پاؤں کی طرف پورا کرتے تو سر کی جانب خالی ہو جاتی۔ سیدہ نے ایک دن حضور سے کہا ہمارا بستر تو ایسا ہے کہ ہمیں پورا نہیں پڑتا، ہم اس کو بچھاتے ہیں تو وہ آدھا آتا ہے آدھا نہیں آتا۔ فرمایا بیٹی صبر کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بستر 10 سال تک صرف ایک عبا قطوانیہ، ایک چادر تھی چھوٹی سی، 10 برس تک ان کا وہی بستر تھا۔ آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور ہم شکر نہیں کرتے، عادت ہو گئی ہے شکایت کرنے کی، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ شکر سیکھیں، شکایت نہ سیکھیں، کیونکہ جو شکر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نعمت زیادہ کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں شکر، یا اللہ تیرا شکر، کوئی حال پوچھے تو کہیے اللہ کا شکر۔ ہم شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں یار بڑی تکلیف ہے، تو وہ آپ کی شکایت ہو گئی۔ پہلے شکر کرو، اگر کوئی تکلیف بیان بھی کرنی ہے تو اتنی کرو جتنی ہے۔ نہیں یار بہت زیادہ تکلیف ہے، ہوتی تھوڑی ہے، بہت زیادہ کر کے بتاتے ہیں، اور حدیث شریف کہتی ہے جو تکلیف کو زیادہ کر کے بتائے اس کو زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں یا اعلان نبوت کے سال پیدا ہوئیں۔ دنیا میں ظاہری عمر شریف 25 یا 25.5 برس کے قریب پائی، بعضوں نے 1-2 سال زیادہ بھی لکھی ہے، زیادہ سے زیادہ 28 برس عمر شریف ان کی بیان ہوئی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی ظاہری عمر شریف 63 برس ہوئی۔ کوفہ میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ ولادت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد
رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بڑی پیاری چچی تھیں، آپ ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ کا ذکر چونکہ صحرا کا لفظ آیا سوات سے، جس کے معنی سسرال کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کے بارے میں آپ یہ سن چکے ہیں مجھ سے پہلے بھی، کہ جو حضرت علی سے حد سے زیادہ محبت کریں گے وہ تباہ ہوں گے۔ کسی نے ان کو خدا بنا لیا، کسی نے کہہ دیا ان کا رتبہ نبیوں سے زیادہ ہے، کسی نے کچھ، تو یہ حدیث شریف ہے کہ جو ان کو حد سے بڑھائے گا وہ تباہ ہوگا، ہلاک ہوگا۔